اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کا مہمان اطہر جعفری نامور عالم دین کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے درمیان آج نامور عالم دین حضرت مولانا محمد اون نقوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور میں قبلہ کا تہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے آج بھی اس پروگرام میں جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کی اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ قبلہ، مفہوم روزہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آج پھر قائم ٹی وی کا، آپ اطہر جعفری کا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ ماہ مبارک میں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، معلومات فراہم کرنے کے لیے آپ نے جو ایک نورانی سلسلہ قائم کیا ہے، یہ یقیناً لوگوں کے لیے نہ صرف فائدے کا باعث ہوگا بلکہ ہمارے لیے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ سعادت مندی کا ذریعہ قرار پائے گا۔ سبحان اللہ۔ روزے کا مفہوم، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں عرض کیا گیا تھا کہ روزہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور جنت کی خوشخبری دینے والا گویا عمل ہے، سبحان اللہ۔ گناہوں سے معافی کا گویا ایک ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ نیکیوں میں اضافے کا اور تقوی اختیار کرنے کا ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تو روزہ، جس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کے لیے مختص کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب ویسے تو پورا سال، ہر آن، ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارا کوئی بھی عمل زندگی کے کسی بھی لمحے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ نہ ہو۔ مگر خاص طور پر اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دے کر انعام دیا ہے۔ جیسا کہ ہم مختلف پروگراموں میں کہتے رہے ہیں کہ رجب کو کہا جاتا ہے بیج بونے کا مہینہ، اور شعبان معظم کو کہا جاتا ہے اس بیج کو پانی اور ہوا اور اس کو وہ انوائرمنٹ فراہم کرنے کا مہینہ کہ جو ہم نے بیج بویا تھا نیکی کا، یعنی اس کو غذا دینے کا۔ اور ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ پھل کھانے کا مہینہ۔ یعنی غذا تیار ہو۔ اب میں یہاں اس میں صرف یہ، جتنا اچھا بیج بویا ہوگا، کیا بات ہے، اتنا ہی اچھا اس کو آب و ہوا فراہم کی گئی ہوگی، اور پھر اس کا نتیجہ اسی صورت میں پھل کی صورت میں ملے گا۔ مثال کے طور پہ اگر بیج آپ نے جو ہے وہ مضبوط بویا ہے، اس کو آب و ہوا اور پانی آپ نے اس کو مضبوط دیا ہے، نیکیوں کا پانی دیا ہے، آپ اچھی کوالٹی کا دیا ہے، تو پھل بھی اس کا ویسے ہی ملے گا۔ تو اسی طرح سے اس ماہ مبارک کو اللہ نے، اس کا جو بنیادی مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنا فضل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس پہ ہم بہت زیادہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے، وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہیلے بہانے تلاش کیے ہیں کہ تم پورے جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ صبح صادق سے لے کر اور صبح کاذب سے لے کر اور سارا دن بھوکے رہو، اور جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت تم روزہ کھولو، تو یہ جو تم بھوک و پیاس میں رہو گے تو میں تمہیں اس کا یہ اجر عطا کروں گا، کیونکہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ جیسے دعائے کمیل میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وسیع رحمت کا مالک ہے، اور وہ کریم ہے، وہ اپنی کریمی کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے، مخلوقوں میں بھی انسان سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ انسان ہی سے کیوں محبت کرتا ہے، حالانکہ اس کی مخلوقات جنات بھی ہیں، اس کی مخلوقات ملائکہ بھی ہیں، لیکن نہیں، وہ مخلوقات جیسے مکلف مخلوقات ہیں۔ بھائی یہ جو چرند پرند ہیں یہ مکلف مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مکلف ہے، لیکن ہم جو ہیں انسان اور جنات یہ مکلف مخلوق ہیں جن کے اوپر حقوق شرعیہ واجب ہیں، اسی لیے ہم پر تقلید واجب ہے۔
یہ جو عام طور پر تقلید کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہر بندہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی تقلید کر رہا ہوتا ہے، واہ، لیکن مخالفت کر رہا ہوتا ہے تقلید کی، وہ کیونکہ پراپر ایک اس کسی نظام میں نہیں آنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتا ہے. چھاپ نہیں لگوانا، ہاں، وہ نہیں چھاپ کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی نظام میں آ جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، میں آزاد نہیں رہوں گا. حالانکہ آزادی اسی میں ہے جی، کہ جب آپ خدا کے دیے ہوئے احکامات کے پابند ہوں گے تو اصل آزادی یہ ہے. واہ 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 واہ، تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے ذرا سا رجوع کریں، میں ان سے زیادہ رجوع کروں گا. واہ، وہ مجھ سے ایک دفعہ توبہ کی بات کریں گے، میں ان کی 10 دفعہ توبہ قبول کروں گا، سبحان اللہ، مگر اس توبہ میں اخلاص ہونا چاہیے. واہ، اس توبہ میں یہ نہ ہو کہ ابھی میں نے توبہ کی 5 منٹ بعد پھر گناہ کر لیا. آہا، تو مفہوم روزہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ کریم اللہ اپنی مخلوق خاص طور پہ انسان پر بھوک و پیاس کو لاگو کر کے، جیسا کہ ہم نے کل کے پروگرام میں کہا تھا، اختیاری طور پر اختیار دے کر، اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم میری خاطر بھوک و پیاس برداشت کرو گے، پھر ذرا آؤ میری بارگاہ میں تمہیں اس کا کیا اجر دیتا ہوں. سبحان اللہ، روایت یہاں تک ملتی ہیں کہ جب بندہ قیامت میں روزے کا اجر و ثواب پائے گا، آہا، یعنی وہ اجر و ثواب اسے ملے گا، جی جی، تو وہ یہ کہے گا کہ کاش اللہ میں نے کبھی کھانا کھایا ہی نہ ہوتا، کیا بات ہے، میں نے کبھی پانی پیا ہی نہ ہوتا، یعنی میں مستقل میں ہمیشہ تیری بارگاہ میں روزے سے رہتا، سبحان جو اجر و ثواب وہاں ملے گا. واہ، تو بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو راغب کرنا چاہتا ہے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، کیونکہ وہ فطرت میں گویا کریم ہے، واہ، اور وہ اپنی کریمی جو ہے وہ تمام مخلوقات پہ لاگو کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے معصومین کے کیا فرامین ہیں اور ان کی کیا تشریحات ہیں؟ معصومین علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے تمام مخلوقات کی مدد کے لیے. سبحان اللہ، اب یہاں انسان کی بات نہیں بھائی ہے، کیا وہ جو بات ہے، آپ چرند مخلوقات، پرند کی سبحان بات کر رہے تھے، اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ائمہ علیہ السلام کو بنایا ہی مخلوقات کی مدد کے لیے. کیا بات ہے، اسی سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، واہ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، کیا بات ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واہ، آپ ذرا اس آیت میں اگر غور کریں تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، استعینوا، مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو، واہ، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے. پھر آگے فرما دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واہ، صبر سے اور صلاۃ سے. کیا بات ہے، اچھا، اگر اس پہ غور کریں تو معصومین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا یا ایک لفظ کا یا ایک حرف کا ظاہری طور پر ایک معنی ہے، جی، باطنی طور پر 70 معنی ہے. سبحان اللہ، پھر معصوم فرماتے ہیں 700 معنی ہے باطنی، کیا بات ہے، پھر 7000 معنی ہے، پھر 7 لاکھ تک کی روایت ہے. سبحان اللہ، سبحان، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے تعریف میں کوئی ایک لفظ کہہ دیا ایک لفظ کہہ دیا، تو اس کے معنی سب، یا اگر میں اس کو تھوڑا اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں آسان کروں، ایک حرف کہہ دیا، آہا، اگر اللہ نے کسی کی شان میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب با کہہ دیا، واہ واہ، الف کہہ دیا شان میں کیا بات، کسی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطن میں اللہ نے 7 لاکھ تعریفیں نازل کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، حروف سے مل کے لفظ بنتا ہے، اور لفظ سے مل کے آیت بنتی ہے، واہ واہ، اور آیت سے مل کے سورہ بنتی ہے، اور سورہ سے مل کے قرآن بنتا ہے. بنتا ہے، سبحان اللہ، سبحان تو اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کی شان میں گویا ایک حرف نازل کر رہا ہے، اللہ، آہا، تو اس کا مطلب ہے کہ 7 لاکھ شان نازل کی. کیا کہنا، حروف سے مل کے لفظ بنتے ہیں. اب کسی نے کی شان میں اللہ نے لفظ نازل کیا، تو اب اس لفظ میں جتنے حروف ہیں اس کو 70 سے آپ ضرب دے لیں، کیا بات ہے، 70 لاکھ سے ضرب دے لیں. اچھا، اب اگر اللہ نے کسی کی شان میں آیت نازل کی ہے، انما یرید اللہ، واہ واہ واہ، اب اس میں جتنے بھی حروف ہیں ان کو 70 سے آپ ضرب دے لیں. واہ، یا کسی کی شان میں پوری سورہ دہر نازل کی ہے. اچھا، صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کو پلٹ بھی سکتے ہیں آہا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی مذمت میں
کدھا میں اگر ایک حرف نازل کیا تو سمجھ لیں 7 لاکھ مذمتیں نازل کی ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی مذمت میں پوری سورہ منافقون نازل کی ہے کیا بات ہے. واہ واہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے باطن میں جتنی بھی 7 لاکھ سے آپ اسے ضرب دے لیں کتنی مذمتیں ہوں گی. واہ. اسی طرح سے یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. ظاہری معنی کیونکہ ماہ صیام ہے، ظاہری معنی روزہ رکھ کے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں صبر سے مراد روزہ لیا گیا ہے واہ. کیونکہ بھوک و پیاس میں بندہ صبر کرتا کیا ہے. بات ہے. اور صلاۃ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ نماز کے بغیر روزہ ہوگا ہی نہیں. واہ. یعنی اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ بھوک و پیاس ہے، اس لیے کہ فروع دین میں پہلے نماز ہے پھر روزہ ہے. تو ظاہری معنی کے اعتبار سے تو صبر سے مراد ہے روزہ رکھنا اور صلاۃ سے مراد ہے نماز پڑھنا. یہ تو اس کا ظاہر ہے. لیکن آپ کے سوال کے جواب کی میں تمہید باندھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ باطنی معنی جو 70,000 باطن ہیں، خود حضور پاک فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد میں نبی کائنات ہوں اور صلاۃ سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر نبی پاک، صلاۃ مولا علی علیہ السلام. اب جب تک آپ نبی اور علی سے ہر مسئلے میں مدد نہیں لیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا کیوں حل نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں ماہ مبارک کے متعلق جو معصومین کے فرامین، سب سے پہلے حضور پاک کا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ معصومین علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو حضور پاک کا قول ہے کہ انما، تحقیق، بے شک اللہ نے اس ماہ میں، جسے ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے، اس مہینے کا نام ہی رمضان اس لیے رکھا کہ اللہ اس مہینے میں گناہوں کو جلانا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالی لفظ رمضان نہ کہا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس کو شہر رمضان کہا کرو. فرماتے ہیں شہر اور تم نہیں جانتے کہ شہر رمضان کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ شیاطین کو بند کرنے کا مہینہ ہے. اچھا اصل میں یہ بھی سوال عام طور پر ہوتا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نے بھی اپنے سوالات میں اس کو رکھا ہوگا کہیں، کہ کہتے ہیں شیطان بند کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ذخیرہ اندوزی، حالانکہ بیرا روی، حالانکہ بے صبری ہمارے ملکوں میں رمضان المبارک میں زیادہ نظر آتی ہے. روڈوں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹریفک کو پھنسا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بے صبری، جبکہ شیطان کو کہتے ہیں کہ بند کر دیا جاتا ہے. تو اس میں جو معصومین کے فرامین ہیں وہ یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. اس سلسلے میں میں ایک بات اور عرض کروں گا، ٹائم کافی ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم جاتے ہیں حج پہ، جیسا آپ نے اپنے کل کے تعارف میں بیان کیا تھا کہ صاحب 21 حج کیے ہوئے. ہم ہر سال الحمدللہ حج پہ جاتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ شیطانوں کو کنکری مارتے وقت بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. پہلے میں ماروں گا، پہلے میں ماروں گا. ہاں اس میں، ہاں یہ اس میں ایک دوسرے کو گرا رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ پتھر اٹھا کے بڑے بڑے مار رہے ہوتے ہیں، بعض جوتے اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں، بعض کچھ. تو کیا ہے، وہ جو ظاہری علامت کو مار رہے ہیں نا، جو ایک پلر ہے جسے ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، اس سے پہلے درمیانہ شیطان ہے، اس سے پہلے چھوٹا شیطان ہے. 3 شیطان ہیں جن کو نسبت دی جاتی ہے. انشاءاللہ یہ بھی آگے چل کے بیان کریں گے کہ آخر یہ 3 شیطانوں کی نسبت کیوں ہے، یہ 3 پلر کیوں ہیں. لیکن حقیقتاً اس وقت وہ بندہ ظاہراً تو اس پلر کو مار رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اپنے نفس کے شیطان کو مار رہا ہوتا ہے. مگر وہ نفس کے شیطان کو مارنا بھی اس وقت کام آئے گا جب وہ مارنے والا اپنے نفس کے شیطان کو سمجھ کے مار رہا ہو. سبحان اللہ. کہ بھائی میں جو یہ ظاہراً تو اس پلر کو مار رہا ہوں، حقیقتاً اپنے اندر کے شیطان کو مار رہا ہوں. تو واقعی مار رہا ہوں یا میں صرف علامتاً جو ہے نا وہ حاجی کہلوانے کے لیے مار رہا ہوں. تو اسی طرح سے شیطان تو بند ہو جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں، اسے قید کر لیا جاتا ہے. وہ اس وقت تو
اپنی کارگزاری نہیں کر رہا ہوتا، جی جی لیکن جو وہ پہلے سے کر چکا ہوتا ہے، جو پہلے سے اس نے لوگوں کے اندر اپنا شیطانیت بھر دی ہوتی ہے، وہ بھری ہوئی شیطانیت رمضان میں باہر آتی ہے. لوگ کہتے ہیں شیطان تو بند ہے، یہ گناہ کیسے کر رہا ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین محترم، سامعین محترم اور ناظرین محترم، سوالات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اس دوران ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. بریک کے بعد تمام ناظرین کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا میزبان اطہر جعفری نامور عالم دین کے ساتھ مولانا محمد عون نقوی صاحب کے ساتھ دوبارہ سوالات کے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا. قبلہ سوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک میں صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ صدقہ عام طور پر بھی الصدقہ تو رد البلا، صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے عام طور پر بھی. یعنی ماہ مبارک میں تو کیا فضیلت ہے یہ ہم عرض کریں گے، لیکن اگر ہم عام دنوں میں بھی روزانہ صدقے کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں تو بلا آ ہی نہیں سکتی. کسی بھی قسم کی بلا ہو، کسی بھی قسم کا گویا افتاد ہو، وہ پڑ ہی نہیں سکتی اگر ہم نے صدقہ دیا ہوا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدقہ اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ صدقہ ہمیں کن کن کو دینا چاہیے؟ اس کے جو ہے نا وہ کون ہیں مستحق؟ تو میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو جیسے کہ حدیث ہے کہ صدقہ رد بلا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ایک ہمارے ہاں ایک مسئلہ بدا اور مسئلہ قضاء و قدر، ہم انشاءاللہ ماہ صیام میں اسی قائم ٹی وی کے ذریعے سے ان دو اہم مسئلوں پر بھی بات کریں گے جس پہ بات نہیں ہوتی. مسئلہ قضاء و قدر، مسئلہ بدا، ایک چیز ہونے والی تھی نہیں ہوئی، ایک چیز وقوع پذیر ہونی تھی، لوح محفوظ پہ لکھی تھی کہ یہ ہونا ہے لیکن وہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوح محفوظ پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس شخص نے صدقہ دے دیا یا فلاں سورہ پڑھ لی یا والدین کا احترام کر لیا یا مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ نیکی کر لی، تو یہ عمل کوئی سا بھی اس نے کر لیا نیکی کا، تو یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، اس وبا میں مبتلا نہیں ہوگا، اس ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ گویا اس سے بچ جائے گا اور اس طرح سے محفوظ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. یعنی آلٹرنیٹ بھی لکھا. ہاں، یہ بھی یہ اسی کو کہتے ہیں مسئلہ بدا، اور اس کی بہت ساری اور شکیں بھی ہیں. تو صدقے کا بھی یہی عالم ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے رشوت لے کے آئے تھے خدا نہ خواستہ اور اسی میں سے صدقہ دے دیا، بھائی کیا بات، تو ظاہر وہ ضائع ہو گیا. تو وہ ایک تو وہ پہلے سے گناہ. ہاں، ظاہراً تو آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے چار آدمیوں کو یا جس کو دے رہے ہیں اس پہ روب ڈالنے کے لیے کہ میں نے تمہیں 500 روپے دے دیے، یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے کہاں کے پیسے تھے. سب سے جو صدقہ کارگر ہوتا ہے، جس کا اثر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی رزق حلال کی کمائی ہوئی دولت سے دیا جا رہا ہو. اگر آپ نے محنت سے ایک چیز کمائی اور آپ کو اس کا احساس بھی ہے کہ یار میرا اس میں اتنا خون پسینہ نکلا ہے اور یہ تب مجھے پیسے ملے، اور اس میں سے آپ نے ایک چارانے بھی دے دیے، اس کا پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، جو آپ کے بچوں پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے والدین پر، آپ سے متعلقین پر اس کا جو اثر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ کا پیسہ ادھر ادھر کا ہے، رشوت کا پیسہ ہے یا مثلا کسی کا حق مار کے آپ کا پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ نے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ یہ کرونا وائرس کے بعد جو لوگوں نے کار خیر بھی کیا ہے، اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹ بھی ہیں کہ جو لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کمائی کیسی ہے،
تو بنیادی بات یہ ہے کہ صدقے کی بھی قسمیں ہیں. اگر صدقہ آپ اخلاص کے ساتھ ایک چارانے بھی دے رہے ہیں, 1 روپیہ بھی دے رہے ہیں اور رزق حلال کا دے رہے ہیں, اور اپنی رزق حلال کی کمائی سے کمایا ہوا پیسے میں سے کچھ تھوڑا سا پیسہ بھی دے رہے ہیں, ہاں تو اس کا اثر ہوگا. اچھا, اس میں ایک بات اور عرض کر دوں. اب آ جائیے صدقے کی قسمیں ہیں. مثال کے طور پہ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, اب یہ ملتا ہے کہ آپ آٹا, چینی اور سوجی, اس قسم کی چیزیں کہ جو چونٹیاں کھا سکتی ہوں, وہ آپ اس بچی کی نیت سے صدقہ دیں چونٹیوں کو, کیا بات ہے, تو اس بچی کے رشتے کے اسباب مہیا ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں آیت اللہ تقی بہجت علی اللہ مقامہ, وہ فرماتے ہیں کہ ساتھ میں سورہ طارق کی بھی تلاوت کرے وہ بچی, تو اس کی شادی کے اسباب مہیا ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سے اگر کسی کو جسمانی تکلیف ہے, یعنی بیمار ہے, کوئی گردے کی تکلیف میں ہے, کوئی مثال کے طور پہ ہارٹ کے مرض میں ہے, کہ جگر کے پرابلم میں ہے, کوئی لیور خراب ہے, جسم سے متعلق اگر اس کی کوئی تکالیف ہے, تو وہ گوشت کا صدقہ دے. اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہے پرندوں کا, کہ آپ وہ صدقہ گوشت کی چھوٹی بوٹیاں کر کے اپنے گھر کی چھت پہ یا میدان میں کہیں پہ ڈالیں صدقے کی نیت سے پرندوں کو, تو اس کا جو ہے وہ گویا بہت زیادہ اثر ہوگا اس کے جسم پر جو بندہ بیمار ہے. اسی طرح سے مختلف کاموں کے لیے مختلف صدقات جو ہیں وہ, مثال کے طور پہ سمندر میں, دریا میں, نہر میں مچھلیوں کو آپ غذا ڈالیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں جیسے گردے کی تکلیف ہے, پانی کا پرابلم ہے, مثال کے طور پہ وہ اس بندے کی تکلیف دور ہوگی مچھلیوں کو ڈالنے سے. اچھا, سمندر میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ دالیں, اجناس, یہ کہ اس کی مقدار ہے, یعنی اچھی مقدار ہے, وہ آپ اس کو سمندر میں ڈالیں اور اس سے آپ کے بہت ساری بیماریاں, روحانی تکالیف جو ہے نا وہ دور ہوں گی. اسی طرح سے ماہ صیام میں صدقہ دینا 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ہر چیز کا ثواب 7,000 7 لاکھ اور پھر بے شمار. تو اگر آپ ماہ صیام میں صدقہ دے رہے ہیں, حضور پاک فرماتے ہیں اگر کوئی آپ ایک کھجور کا دانہ کسی کو صدقے کے طور پر دے رہے ہیں ماہ صیام میں, تو وہ کھجور کا دانہ گویا پہاڑ جتنا ہو جائے گا قیامت میں. اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ پہاڑ جتنا ہو جائے گا ایک دانے کا. صدقہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے دینے کا زیادہ ثواب ہے. ایک شخص نے وصیت کی مدینے میں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی کہ سرکار اگر میں مر جاؤں تو میرے گھر میں کھجوروں کا جو ہے نا ایک کمرہ بھرا ہوا ہے, میں مالدار ہوں, میں مر جاؤں, بیمار تھا, تو وہ کھجوروں کا جو کمرہ ہے وہ آپ صدقہ کر دیجیے گا. کچھ ہی دن میں وہ شخص مر گیا. حضور پاک نے جب وہ مر گیا تو وہ گئے اور اس کا وہ جو کمرہ بھرا ہوا تھا اس کو جو ہے ساری کھجوریں آپ نے صدقہ فرمائیں. 2 دن بعد ایک بندہ اس بندے کا ملازم دوڑا ہوا آیا کہ سرکار ہم جب صفائی کر رہے تھے اس کمرے کی تو ایک کھجور ہمیں وہاں پڑی ہوئی اور ملی ہے جو رہ گئی تقسیم ہونے سے, وصیت پہ عمل پورا نہیں ہوا گویا, تو اس کا کیا کریں. حضور پاک خود تشریف لائے اور وہ کھجور اٹھا کر ایک مرتبہ ایک جملہ فرمایا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ وصیت کرنے والا یہ صدقہ اپنے ہاتھ سے دیے کے گیا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ہاتھ حضور پاک کا ہے, حضور پاک کائنات کے افضل ترین شخصیت ہیں, حضور پاک کے ہاتھ سے صدقہ اس بندے کا جا رہا ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن حضور پاک صدقہ اپنے ہاتھوں سے دینے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. کاش یہ کھجور اپنے ہاتھوں سے دے کر مرا ہوتا تو اس کا اجر و ثواب زیادہ مل رہا ہوتا. اس لیے اس ماہ مبارک میں ہمیں صدقہ اپنے ہاتھوں سے, ہاں اپنے ہاتھوں کو دکھاوا کر کے نہ دیں, نمائش کر کے نہ دیں, فوٹو کھنچوا کے نہ دیں, بلکہ وہ صدقہ اس طرح سے دیں کہ لینے والے کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ کے ہاتھ سے بھی چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم, آپ سماعت فرما رہے تھے, آپ دیکھ رہے تھے
معروف عالم دین جناب مولانا محمد اون نقوی صاحب، جو قائم ٹی وی کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جواب دے کر آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عالم دین کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تمام حاضرین کی، تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ اللهم صل على محمد